السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے۔ دوستو، جو ہمارا نفس ہے نا، اس کی تربیت کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے نفس کو پاک رکھنے کے لیے، اس کو تربیت دینے کے لیے ہی پورا سسٹم رکھا ہوا ہے۔ یہ نمازوں کا جو سسٹم ہے یہ نفس کو تربیت دینے کے لیے ہے، روزے کا جو سسٹم ہے یہ نفس کو تربیت دینے کے لیے ہے، اس کو پاک رکھنے کے لیے ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ نفس کی طہارت کے لیے ہے، صدقات نفس کی طہارت کے لیے ہیں۔ جو بھی خیر کے جتنے سارے اعمال ہیں وہ سب نفس کی طہارت کے لیے ہیں، اور برائیوں سے جو بچنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی نفس کی طہارت کے لیے ہیں۔ تو یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی۔ اب ایک ایک پوائنٹ کر کے پھر متعین کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو نفس کی طہارت اور نفس کی پاکیزگی کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کا ارادہ پاک ہو، اس کی نیت پاک ہو، اس کی سوچ اچھی ہو۔ سوچ اصل میں سوچ بہت میٹر کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سوچ کا معاملہ آپ ایک غیر مسلم ہے، یہاں تک کہ ایک ملحد ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس پر بھی سوچ اثر کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں وہ سوچتا کیسا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ خیال کس طرح کا کرتا ہے، وہ خیال اور وہ سوچ اس کے نفس پہ اثر کرتا ہے۔ پھر ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے۔ یہ سوچ، یہ ارادے، یہ خیالات، یہ نیتیں ہماری تمام چیزوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ تو اس لیے ارادوں کا پاک ہونا، نیتوں کا پاک ہونا، اعمال کے پیچھے جذبات کا خالص ہونا اور ان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کہ نفس کی تربیت کیسے ہو، ارادے کیسے ٹھیک ٹھاک رہیں، اس سلسلے میں صرف 4 طریقے میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ باقی طریقے تو بہت سارے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نفس کی نگرانی کرتے رہیں، نفس کا مراقبہ کرتے رہیں۔ مراقبہ کا مطلب نگرانی، یعنی اپنے نفس پہ، اپنے دل پہ نظر رکھیں۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم دوسروں پر رکھتے ہیں نا نظر، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، اچھا کوئی بات ہے، اچھا کچھ مسئلہ ہے، اچھا کیا ہوا، اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سارا تجسس جو ہمیں دوسروں کے بارے میں ہے، اسے اپنے نفس کے بارے میں لوٹا دیں۔ اچھا تو میں ایسا سوچ رہا ہوں، اچھا تو میرے دل میں ایسا چل رہا ہے، اچھا تو میں جو ایسا سوچ رہا ہوں یہ کیا ٹھیک ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ کوئی اچھی بات ہے؟ جائزہ لیتے ہیں اپنے نفس کا، کیسے کیسا بھونچال ہمارے اندر آ رہا ہے۔ جب اس کا جائزہ لیں گے، جب اس کو سوچنا شروع کریں گے اور جب اس کو نگرانی میں رکھنے لگیں گے، ہم الارم پہ رکھ دیں گے اس کو، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہمارا دل پاک رہ سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا استحضار رکھیں، یعنی یہ بات ہمیشہ مینشن رہے ہر لمحہ، ہر چیز میں، کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ سارے کے سارے لوگ اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور کوئی بڑے سے بڑا نقصان پہنچانا چاہیں، مگر اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں نا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے تو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ تو جب آپ جو ہے نفع اور نقصان کے حوالے سے یہ جذبہ اور یہ عقیدہ ذہن اور دل میں، دماغ میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے تو پھر آپ کی نیت پاک ہوگی، آپ کا ارادہ پاک ہوگا، آپ کا ارادہ خالص ہوگا۔ کوئی بھی عمل جب آپ کریں گے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کروں گا تو فلاں سے مجھ کو یہ فائدہ مل جائے گا، میں ایسا اس کے ساتھ کر دوں گا تو ایسا مجھ کو اس کی طرف سے فائدہ مل جائے گا، نہیں، بلکہ پھر یہ ہوگا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام کسی کے لیے کیوں کروں،
کیونکہ فائدہ اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ تو پھر جب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ حاضر رکھیں گے تو اس سے آپ کو اپنا ارادہ پاک رکھنے میں مدد ملے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم نفس کو کیسے پاک رکھیں، ارادہ جو ہمارا ہوتا ہے، جو نیتیں ہماری ہوتی ہیں، ان کو کیسے ٹھیک رکھیں۔ دعا کریں۔ جو خطبہ مسنونہ اس میں کیا ہونا، اعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے۔ میرے دوستو، ہمارے اپنے نفس میں، ہمارے دل میں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ آپ تنہائی میں آپ ایسے ہی خود سے سوچئے نا، کیسی کیسی برائیاں، کیسے کیسے جذبات آتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کسی کا دیکھ نہیں پاتا، ارادے کے بارے میں کوئی کسی کا معلوم نہیں کر پاتا کہ کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی رسوائیوں سے ہم کو بچایا ہے، کیسے کیسے ارادے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان ارادوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا بہت دفعہ، یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہوگی تب ہوگا۔ اسی لیے دعا سکھلائی گئی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی لیے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو میرے دوستو، نیتوں کو پاک رکھنے کا، ارادوں کو، جذبات کو پاک رکھنے کا، نفس کو پاک رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہ نفس کو ہمارے پاکیزگی ملے گی، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہمارے خیالات اچھے ہوں گے، ہمارے ارادے نیک بنیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے۔ صالحین کی صحبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب سیدھی راہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہم نے دعا کر لیا کہ اللہ سیدھی راہ دکھا تو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ کو معلوم ہے سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن اللہ ہی نے ہم کو سکھایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر جو یہ صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، جو انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، گویا اشارہ یہاں اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ ان کی محبت ہونی چاہیے ہمارے یہاں، ہاں ان کا عمل ہونا چاہیے، ان کا نمونہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے، یہ سکھایا جا رہا ہے اس جو ہے آیت میں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ صبر کیسے کرنا ہے آپ کو، صبر کیسے آئے گا آپ کو، آپ کا نفس کیسے مضبوط ہوگا، آپ کے ارادوں میں پختگی کیسے آئے گی، کیسے کہ آپ کو اپنے آپ کو روک رکھنا ہے، صبر کرنا ہے مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ رہ کر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ رہ کر کے، صحابہ کی صحبت میں، اپنے ساتھیوں کی صحبت میں رہ کر کے صبر کرنے کا اور اپنے نفس کو پختہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ جو ہے صالحین کی صحبت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور کتنی اہم بات ہے۔ پھر ہم گنہگار لوگ کہ ہم ایسا سوچیں کہ بھئی ہم سے سبھی نیک ہیں تو ہمارا معاملہ مختلف ہے، تو یہاں پر جو ہے ایک بات گویا یہ نکل کے آئی کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کی مجالست سے جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے نفس کو۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ نجلس نؤمن ساعتاً، بیٹھو کچھ دیر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ایمان لاتے ہیں؟ مطلب بیٹھو کچھ دیر دین کی باتیں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو نیک ساتھی ہوتے تھے، اچھے ساتھی ہوتے تھے، وہ آپس میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے ساتھ میں۔ تو صحبت جو ہوتی ہے نیک، اس سے نفس کو مضبوطی ملتی ہے، نفس پختہ ہوتا ہے، ارادوں میں پاکیزگی آتی ہے، خیالات پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں اور ان کے علاوہ اور جو دیگر پوائنٹس ہیں، نفس کو مضبوط کرنے کے، پاک کرنے کے، ارادوں کو پاک کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔